بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ امریکہ سے میرے ساتھ عاطف خان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں۔ ابھی ایک بڑی خبر جو 19 کمپنیوں پر پاکستان کی پابندیاں کا جو امریکہ کی طرف سے ابھی اعلان آیا، یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ ابھی جو ولسن کے جمہوری ایکٹ کی بازگشت ختم ہوئی نہیں، اور یہ ایک بڑا معاملہ، اور اس میں پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں جس پر دنیا اسے غیر محفوظ سمجھ رہی ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ یہ پابندیوں کا سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو گیا تو یہ ختم کہاں ہوگا اس کا ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ظاہر ہے پیکا ایکٹ کے تحت یہ جو پابندیاں لگانے کا معاملہ، اس پہ تحریک انصاف پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اس پہ عاطف بھائی تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے، اس میں تحریک انصاف کی کتنی انوالومنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اور ابھی عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ بھی بڑا اہم، اس میں بھی عدالت کا بڑا مبہم قسم کا ایک میسج جو پیغام آیا۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں، جلد ہی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، انٹرویوز ہوں گے، عمران خان کے اڈیالہ سے بیانات آئیں گے۔ عمران خان کا ٹویٹ بھی اس وقت آ چکا ہے، وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر لگ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کو پنجاب کی کسی اور جیل میں منتقل کرنے کی بھی باتیں حکومت کی طرف سے چل رہی ہیں، اے پی سی کے معاملات بھی ہیں، اور عید کے بعد کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جس میں کچھ رہنماؤں کی طرف سے نام لے کر شیخ المروت کا بھی ہے کہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہے، لیکن کیا یہ کامیاب ہوگی، یہ بھی عاطف بھائی سے پوچھیں گے، کیونکہ پاکستانی سیاست کو یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ معاملہ عید کے بعد جو اپوزیشن اتحاد اکٹھا ہو رہا ہے، یہ کس حد تک پابندیوں سے اندرونی اور بیرونی دباؤ کا اثر ہوگا، عاطف بھائی سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو ابھی جو ولسن کا جمہوری ایکٹ ابھی جو سامنے بل پیش ہوا ہے، اس پہ ایک بڑا شور ہے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ ساری کوشش کی ہے، اور یہ محب وطن نہیں ہے، یہ پاکستان پہ پابندیاں لگوانے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں، یہ جمہوری ایکٹ سے کیا ہوگا، اور دوسرا آپ لوگوں کی اس میں کتنی انوالومنٹ ہے اس میں؟ جی السلام علیکم سبھی بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا سبھی بھائی۔ بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پاکستان میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ابھی میں وہ جاوید چودھری صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے بڑی انفارمیشن دی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف والے یہ بل جو ہاؤس میں گیا ہے اس پہ تالیاں بجائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ اس جیسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو، منیب اور جاوید چودھری جیسے لوگوں کو سننا اور ان سے ایڈوائز لینا چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ تو وہ بیسیکلی وہ جو چابی والے کھلونے ہیں نا، تالیاں تو یہ ان کو روزانہ فیڈ کر کے چابی دیتے ہیں، روزانہ تالیاں یہ مارتے رہتے ہیں، اور وہی جو بات کرتے ہیں جو ان کو فیڈ ہوتی ہے۔ دیکھیں بالکل سبھی بھائی، کسی کو یہ جو اس طرح کے بل آتے ہیں، کیا آپ کو پاکستانی امریکنز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی خوشی ہوتی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، مطلب ہم لوگ پاکستانی امریکنز یہاں پر ہمارا دل دکھتے ہیں۔ آیا پاکستانی امریکن پچھلے 3 سال میں سے ابھی بھائی آپ نے کسی پاکستانی امریکن یا پی ٹی آئی والے کو بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ میں وہ پاکستان پی ٹی آئی سے بڑا جھنڈا پاکستان کا لے کے آتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی پی ٹی آئی والے کو دیکھا کہ کسی پاکستان کی کونسلیٹ یا ایمبیسی کے سامنے اس نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی؟ اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے کسی پی ٹی آئی یا پچھلے 3 سال میں کسی اوورسیز ڈائسپورا کو دیکھا کہ اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ مارو؟ کسی پی ٹی آئی والے نے، کسی یہ جو پچھلے 3 سال سے ایک پرو ڈیموکریسی اور پرو ہیومن رائٹس اور رول آف لا کی اسٹرگل ہے، اس میں کسی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ مارا ہو، کسی نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کیا رہے؟ ان کی ڈیمانڈز بڑی سمپل سی بات کرتے ہیں، رول آف لا، ڈیموکریسی، کیونکہ دیکھیں سبھی بھائی یہ ایک سویلائز ورلڈ میں رہتے ہیں، ان کو ایک ریئل ڈیموکریسیز کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، ان کے سامنے مثالیں ہیں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کی، ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی کی، اور سب سے بڑی زندہ مثال ہے وہی پاکستان، جو انڈیا اور وہ پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے، وہ بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں ہم سے علادہ ہوا، کیوں وہ آگے نکل گئے؟ ان میں حقیقی جمہوریت تھی۔ اور یہ جو ڈائسپورا ہے وہ یہ پڑھا لکھا ڈائسپورا ہے، اس کو جاوید چودھری کی طرح کوئی چابی نہیں دے سکتا، اس کو منیب فاروق کی طرح کوئی چابی نہیں دے سکتے۔ یہ آزاد سوچتے ہیں، ان کے ایکسپوئر زیادہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا اور کس طرف۔ جہاں تک بالکل جو ولسن والی بات آ جاتی ہے، بالکل دیکھیں اس پہ کسی کو بھی خوشی نہیں منانی چاہیے، اور ہمیں بھی بالکل اس پہ خوشی نہیں ہے کہ ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن جانا یہ چاہیے کہ اس لیول تک حالات لایا کون، کیوں پش کیا کہ اس لیول تک حالات آ گئے۔ میں اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں سبھی بھائی، اور میں جی آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو ولسن جو کرنے جا رہا ہے، اس میں کسی پی ٹی آئی کا تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے، کسی پاکستانی کا بھی نہیں ہے۔ ریپبلکن پارٹی پالیسی ہے، اور میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا تھا کہ جو ولسن یہ کرنے جا رہے ہیں، اٹس اے ریپبلکن پارٹی پالیسی۔ اور یہ جو بالکل آپ نے بولا ہے نا کہ آج پاکستانی کوئی 15-16 کمپنیوں پہ پابندی لگا لی ہے، یہ 19 بھی دیکھیں اب
اب 19 کمپنیوں پہ، اب یہ دیکھیں، اب یہ کل پرسوں سے آ رہا ہے پال کپور. اب اس کا آپ نے پال کپور کی بکس بھی دیکھی، اس نے کیا بکس لکھی ہیں، وہ کن خیالات کا وہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ ڈونلڈ لو کی جگہ آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشیا، جو کہ مارکو روبیو کے بعد سیکنڈ موسٹ پاورفل بند ہوگا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اس طرح کی اور چیزیں آگے آنی ہیں. تو یہ بالکل ٹائم، یہ ان چیزوں کا ٹائم نہیں تھا کہ آپ جاوید چودھری جیسوں کو اور منیب جیسے لوگوں کو کر کے اور ڈائسپرا کو اپنے سے اور دور کریں، اور ڈائسپرا سے ایک نفرت کی وہ کریں اور ان کو غدار ٹھہرائیں اور اس طرح ان کے غداران وطن کے بینر لگائیں. یہ وقت، اور بالکل میں بار بار بول رہا تھا، یہ ڈائسپرا آپ کی اسٹرینتھ ہے. میں نے پاکستانی امریکن ڈائسپرا کو اتنا اسٹرانگ پچھلے 30 سالوں میں نہیں دیکھا جب سے میں ادھر ہوں. جس طرح انہوں نے 368 اگینسٹ 7 بل پاس کروایا، تو بالکل اس ڈائسپرا کو اپنی اسٹرینتھ بناتے تاکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہ. جس طرح 19 کمپنیوں پہ بین لگ رہا ہے، جو ولسن کا بل آ رہا ہے، تو یہ سفری پابندیوں پہ آتے بھی، سفری پابندیوں پہ بین لگ رہا ہے، پاکستانیوں کے ویزے روکے جا رہے ہیں، مطلب یہ بہت سارے معاملات ابھی. اور یہ جو پابندیاں لگی ہیں یہ وزارت تجارت نے لگائی ہیں، جو کہ بڑا بالکل. خطرناک کام ہے. پاکستان کی آگے تجارت جو امریکہ سے تقریباً 6 ارب ڈالر کی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوری بل ابھی جو ولسن کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس پہ بائی پارٹیزن ہے دونوں جماعتوں کا، اور اس بل کے آگے وہ کمیٹی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہے. لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی اس طرح کے بل آئے یا کوئی اس طرح کی پابندیاں لگی، ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. پیوٹن پہ لگی ہیں، وہ قذافی پہ لگی ہیں، صدام حسین پہ لگی ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں بہت سارے ممالک پہ لگائیں، ایران پہ لگائیں. تو یہاں پاکستان میں ان پابندیوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان پہ ہے یا انفرادی سطح پہ لوگوں پہ لگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بل ہے اس میں تو بالکل انفرادی ہے. پاکستان کی تو بات ہی نہیں کی گئی کہ پاکستان پہ، بلکہ یہ بولا گیا ہے کہ مطلب اگر پاکستان میں پولیٹیکل پرزنرز، پولیٹیکل پروسیکیوشن بند ہو جاتی ہے اور ایک ٹرو ڈیموکریسی آ جاتی ہے پراپر اس کے تھرو، تو یہ چیز جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہوں گے ان کے پاس یہ ہوگا کہ اس بل کو ریورس کر سکتے ہیں. دیکھیں، اور اچھا دوسری بات جو آپ نے بولی کہ اس بل کا کیا اس کی وہ ہے، اور بالکل کافی اس طرح کے بلز آتے بھی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف پچھلے 6-7 مہینے اگر آپ دیکھیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے آخری 6 مہینے تھے، اس میں جو اینٹنی بلنکن تھے وہ ہر روز سفری پابندیاں اور سینکشن لگائے جا رہے تھے. انہوں نے نائجیریا کے آفیشلز پہ لگائی تھی، انہوں نے میانمار کے آفیشلز پہ لگائی تھی، بنگلہ انہوں نے دیش، وینزویلا. بنگلہ دیش کے لگائی تھی، وینزویلا پہ تو اکثر لگی ہوتی ہیں، تو لگتی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگتی. اور وہ جو ساری پابندیاں لگائی تھی ان کو کوئی کانگریس کی بیکنگ بھی نہیں تھی، وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود لگائی جا رہا تھا. اب یہ جو دو کانگریس مین ہیں، دونوں ایک ڈیموکریٹ ہیں اور ایک ریپبلکن ہے. ڈیموکریٹ جیمی پنیٹا کیلیفورنیا سے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیمی پنیٹا اور جو ولسن دونوں آرمڈ سروسز کمیٹی کے بھی ممبرز ہیں، تو بڑے سینئر ممبرز ہیں یہ. اور مطلب لیکن بات وہی آ جاتی ہے سیبی بھائی کہ وہ جاوید چودھری والی کے تالیاں بجائیں گے، کوئی تالیاں نہیں بجائے گا پاکستان مطلب کا تحریک نقصان. انصاف ان پابندیوں پہ خوش نہیں ہے. کل علی محمد خان بھی بات کر رہے تھے، میں نے ان کو سنا ہے کلپ، کہ ہم ان پابندیوں کی مخالفت کریں گے. تو آپ کیا اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ نیوٹرل ہیں کہ یہ جانے اور وہ جانے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو یہی بتاؤں گا سبھی بھائی، ہم تو سمجھاتے رہے کہ اس طرف چیزوں کو پش نہ کریں. جب خود اس طرف چیزوں کو پش کیا ہے، یہاں ڈائسپرا کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ٹرانس نیشنل لبریشن کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، میں تو آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ ایسے وقت میں میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے ڈائسپرا کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن یس، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم کسی بھی ایسی پابندی جو پاکستان، جس سے پاکستان کو نقصان ہو، ہم ظاہری بات اس پہ خوش نہیں ہوتے. اور اس پہ کسی دیکھیں نے نقصان بھائی، اس پہ نقصان تو دیکھیں بہت بڑا ہے نا. عالمی ساکھ متاثر Yes. ہوتی ہے، آرمی چیف پہ اگر پابندیاں لگتی ہیں تو پوری دنیا میں ایک سفارتی آپ کو پتہ ہے دھچکا لگتا ہے. اگر ان کے اثاثے بے شک ہوں نہ ہو امریکہ میں، لیکن ایک بدنامی کا باعث بنتا ہے. ایک فوج ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ بڑا آسان ہے سبھی بھائی. سب سے بڑا تو یہی ہے کہ آپ جو پاکستانی امریکنز اور جو جتنا بھی ڈائسپرا ہے، وہ کس بندے کی سنتا ہے، وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ ریلیز کر دیں، سارے پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کر دیں. وہ بندہ نہ صرف یہ چیزیں رک جائیں گی، بلکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، اور اسپیشلی انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ، پریزیڈنٹ بائیڈن کے، اس میں تو بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو بھی. میں آپ کو تھے ہی بتا نہیں رہا ہوں، سر، وہ 3.5 سال تو ریلیشن شپ بالکل تھے ہی نہیں. 3.5 سال تو نہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی فوجی امداد، کسی قسم کی امداد نہیں، اور اس کے باوجود عمران خان نے سروائیو بھی کیا، بلکہ ملک کو آگے بھی لے کے گئے.
تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں سبھی بھائی، اس وقت خان صاحب باہر آ جائیں، پولیٹیکل پریزنرز باہر آ جائیں، ایک پراپر آگے روڈ میپ دیا جائے پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، ان کو انگیج کیا جائے، جو وہ ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں۔ آپ دیکھیں آگے اوورسیز پاکستانی کتنا بڑا پاکستان کا ایسٹ ہے، اور وہ کیسے یہ ساری چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں پازیٹیوٹی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیوٹی آئی ہے۔ وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی اس سائڈ سے آتی ہے، اور وہ پھیلاتے کون ہیں؟ دوبارہ میں بولوں گا، یہ جاوید بنی میرے چودھری والے اور اس طرح کے لوگ۔ تو جی جی، نیگیٹیوٹی سے نکلنا پڑے گا، لیکن پازیٹیوٹی کی آتے طرف بھائی آنا اس پڑے کا گا۔ اس کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو تو وہ رہا کرنے پر تیار ہیں، ابھی جو آخری جو بات چیت بھی ہوتی رہی وہ یہی تھی کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں، آپ احتجاج کی طرف نہ جائیں، آپ بنی گالا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، پھر 6 مہینے کے لیے بھی کہا گیا کہ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ سسٹم کو چلنے دیں۔ تو صرف رہائی کا معاملہ تو نہیں ہے، معاملہ تو پھر اس سے آگے بھی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سبھی بھائی، جو یہاں جو ڈائسپرا ہے نا، عمران خان اور پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے۔ وہ تو ہوں، بات ہی یہ کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، وہ تو ڈیمانڈ ہی یہ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جو پچھلے 77 سال میں ایک ہائیبرڈ رجیم آپ نے چلایا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا حل ہی ہے اور پاکستان نے اسی طرح چلنا ہے، تو پھر بتائیں نا کہ کیسے اچھا چلا ہے وہ پاکستان ہائیبرڈ رجیم میں۔ وہ تو کویسچن یہی آ جاتا ہے کہ جو بنگلہ دیش 1971 کے بعد آزاد ہوا ہے، وہ آج اتنا آگے کیسے چلا گیا ہے۔ آج آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بات کی ہے کہ کپاس کی جی جی 12-14 ملین جی، وہ پھر کے بیل چار سے ملین چلی گئی، ہاں جی، 4.25 ملین پہ آ گیا۔ پاکستان کی ساری زندگی، ہماری پوری اکانومی جو ہے اس پہ ایگریکلچر بیس اکانومی رہی ہے۔ بالکل آج یہ حالات ہو گئے ہیں، وہ دیکھیں بنگلہ دیش آئی ٹی میں ہر چیز میں آگے چلا گیا، انڈیا سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ کیا اچھا وجہ عاطف بھائی، ایک What's the جو reason؟ بڑا اہم ٹول جو سفارتی طور پر امریکہ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف استعمال ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے تو انہیں ابھی جو قرضہ ہے وہ ملنے کی ابھی شباش شریف مبارک ابھی سے دے رہے ہیں، سٹاف لیول ایگریمنٹ کا ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر کس طرح کا پریشر ہے امریکہ کی طرف سے جو آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں آیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہی میں دوبارہ بتا رہا ہوں سبھی بھائی، ہم لوگ بھی نہیں چاہتے، ہم لوگ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کی پابندیاں لگیں یا کوئی اور ایسی پابندی لگے جس سے پاکستان کے عام آدمی افیکٹ ہو، اس کو نقصان ہو، پاکستان کی ریاست کو نقصان ہو۔ کوئی بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جی جی کہ پی ٹی آئی والے بھی جب پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ یا ریلی نکالتے ہیں، پی ٹی آئی سے ہمیشہ بڑا جھنڈا پاکستان کا لے کے نکلتے ہیں۔ بالکل، آپ لوگوں نے تو آرمی چیف کے دورے پر امریکہ میں احتجاج منسوخ کیا تھا، تو اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے منسوخ کیوں کیا ہے، تو آپ لوگوں نے تو منسوخ بھی کیا وہ معاملہ بھی۔ لیکن اب جو آئی ایم ایف، آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ مدد کر رہا ہے کہ ایک ایٹمی ملک ہے، دیوالیہ خدا نخواستہ اگر ہو تو پھر ظاہر مسائل جو ہے وہ سلامتی کے بڑھ جائیں گے؟ نہیں نہیں، بالکل جی، دیکھیں مطلب کوئی چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے جو ہے ورلڈ بینک، جی ایس پی پلس ہو، ورلڈ بینک ہو، اے ڈی بی ہو، کوئی بھی، میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، نہ ہم کسی کو نہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کی کوئی چیز آئی تو اس کو ریزسٹ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں سبھی بھائی، 2013-14 میں ایک یہاں ٹیکسس کے کانگریس مین نے ایک بل لے کے گیا تھا جو کہ پاکستان کے پاس جو نان نیٹو الائز اسٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنوری میں دوبارہ اس کو پش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے 2013-14 میں بھی اس کو ریزسٹ کیا تھا، ہم آئندہ بھی اس کو ریزسٹ کریں گے۔ ایسی کسی چیز کو ہم ریزسٹ کریں گے جس سے پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا نقصان ہو۔ بالکل۔ آتے بھائی، پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے آپ بلا شبہ آپ امریکہ میں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی سیاست آپ پارٹی کے رہنما بھی ہیں، جانتے ہیں چیزیں۔ ابھی جو اپوزیشن اتحاد وغیرہ بن رہے ہیں، اس پر آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ ساری تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور پھر عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ عید کے بعد جو سڑکیں گرم ہوں گی، احتجاج ہی احتجاج ہوگا، اس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ بالکل دیکھیں سبھی بھائی، بالکل اس میں باقی حالانکہ باقی اپوزیشن پارٹیاں ایک ایک دو دو ممبرس کی پارٹیاں ہیں، لیکن انٹرنیشنل تو یہ میسج جاتا ہے نا کہ پوری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، کہ اتحاد بن گیا ہے، اس کے انٹرنیشنل آپٹکس بہت اچھا جائے گا، انٹرنیشنل پریشر، انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت اچھا پریشر بھی بلٹ ہوگا۔ لیکن اصل جو جنگ ہے نا سبھی بھائی، وہ تو پاکستانی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی سڑکوں پہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے اور اس پہ نکلنا ہے۔ اور جس طرح خان صاحب نے بولا ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا پاکستان کی سڑکوں پہ لوگ نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ لوگ ریڈی ہیں۔ دیکھیں لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں سبھی بھائی، برے حالات ہیں۔ آپ سوچیں نا، آپ کے لیفٹ رائٹ آپ کو روزانہ پتہ چل رہا ہے کہ آج ہی بلوچستان میں یہ ہو گیا، آج افغانستان کے بارڈر پہ یہ ہو گیا، آج کے پی میں، کرم میں یہ ہو گیا، پاجوڑ میں یہ ہو گیا۔ روزانہ آپ
کیسے ایک نارمل بندہ امیون نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا، نہیں ہو کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کرائم دیکھیں۔ اب کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پنڈی، راول پنڈی گیرزن میں پچھلی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرائم ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ سکتا۔ سوچیں تو کرائم کس لیے ہو رہا ہے کہ جو نوجوان ہے پاکستان کا، جو 60% آبادی ہے، وہ بالکل ہوپلیس ہوئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور اسٹیٹسٹکس پروف کرتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں 16 لاکھ پاکستان سے باہر نکلا ہے، کیونکہ ہوپلیسنس ہے۔ جب اچھا، ہوپلیسنس آپ ہے، لوگوں کو ابھی علیمہ خان کو، ایک تو عمران خان کا اکاؤنٹ ظاہر آپ کو پتہ ہے یہ واپس لانا چاہتے ہیں، پاکستان سے آپریٹ کروانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ ابھی علیمہ خان کو جے آئی ٹی میں انہوں نے تیسری دفعہ بلایا ہوا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کے میسیجز امریکہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ ان کا بیانیہ آتا ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی ایسی ہدایت ملتی ہے پارٹی کی طرف سے یا علیمہ خان کی طرف سے؟ مجھے تو نہیں لگتا، لیکن ایسی کوئی جو الزامات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ سبھی بھائی دوبارہ وہی بات بولوں گا کہ یہ جو 1 ملین پاکستانی امریکنز اور جو 9 ملین باقی اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ چابی کے کھلونے نہیں، یہ آزاد سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو علیمہ خان، اور ان کو اب خان بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا وہ نہیں کر سکتا، مطلب خان صاحب بھی یہ آزاد سوچتے ہیں، ان کی خود سوچ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کا واحد یونیفائنگ فیکٹر کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے آزاد فیصلے کرتے ہیں۔ علیمہ خان وہاں سے کال کر کے عاطف کو نہیں بول سکتی کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یا سجاد برکی کو یا گل کو یا کسی اور کو، ملفی کو؟ یا کسی کو بھی، مطلب دیکھیں ہر بندہ آزاد سوچتا ہے۔ یہ ایون باقی جو ڈائسپورا ہے، جو 3,000 پاکستانی امریکن فزیشین ہے، کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہی تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ آزاد سوچتے ہیں، آزاد فیصلے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہاں سے کوئی ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور یہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی اور خان صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے، اور یہی انہوں نے باقی لوگوں کو بھی یہ بولا ہے کہ شخصیت کے اس میں نہیں، شخصیت پرستی میں نہیں جاؤ، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اگر تم لوگوں کو لگا کہ میں بھی کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے بھی کویسچن کرو۔ خان صاحب نے ہمیشہ بھی ہمیں بھی یہ سکھایا ہے، اور اسی وجہ سے باقی ڈائسپورا بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو آپ اس بات کے مطلب یقین کرتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد شخصیت ہیں جو نہ صرف پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، بلکہ جو ادارے اور اس وقت لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج بن چکی ہے، اسے اگر ختم کرنا ہے تو وہ صرف عمران خان ہی کر سکتے ہیں؟ نہ صرف ادارے اور لوگوں کے درمیان، اس وقت جو ملک میں ڈیوائیڈ آ چکا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سبھی بھائی، چاہے وہ آپ کا جو صوبوں کے درمیان ڈیوائیڈ آ چکا ہوا ہے، چاہے وہ اقلیتوں کے درمیان ڈیوائیڈ آ چکا ہوا ہے، یا چاہے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے درمیان جو ایک دوری آ گئی ہے، ان سب کا، صرف میں ادارے اور لوگوں کے درمیان نہیں بول رہا، ان سب کو کا یونیفائنگ صرف ایک ہی فورس ہے، دیٹ از عمران خان۔ اور یہ جتنا جلدی سمجھ جائیں اتنا بہتر ہے پاکستان کے لیے، ورنہ ابھی تو وہ پاکستان میں ہم بولتے تھے نا بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں، یہ فالٹ لائن بھی ارپٹ ہو سکتی ہے، وہ فالٹ لائنز ارپٹ ہونی شروع ہو چکی ہیں۔ بلوچستان، اگر ہم مانیں یا نہ مانیں، دا بلوچستان فالٹ لائن ہیز آلریڈی ارپٹیڈ، ٹھیک ہے؟ افغانستان پہ ہم آلریڈی اپنا لیوریج لوز کر اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے پش کر 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 کے اپنے مخالف کر دیا ہوا، تو ہر چیز ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کر رہے ہیں، اور ایک یونیفائنگ فورس ہے، وہ عمران خان ہے، جو کہ نہ صرف ادارے، ڈیفینیٹلی ادارے اور لوگوں کے درمیان، اداروں اور لوگوں کے درمیان، صوبوں کے درمیان، اور جو نیبرنگ کنٹریز کے درمیان تعلقات جی۔ اچھا کرنا، وہ صرف خان صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا عاطف بھائی، ایک بڑی امید کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں بڑی جلدی سے بدلیں گی۔ ابھی 100 دن چلے، اس کے نہیں ہوئے، مان لیتے ہیں آپ کو یہ بینیفٹ دیتے ہیں، لیکن 100 دن کے بعد اگر کوئی اس طرح کا درمیانی راستہ، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کلنٹن کے دور میں نواز شریف کے لیے درمیانی راستہ نکلا تھا، بات چیت ہوئی تھی، اگر آپ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ دباؤ نہ ڈالا جائے، سفارتی پابندیاں نہ لگائی جائیں، یہ معاملات نہ ہوں، تو کیا مڈل گراؤنڈ پہ کوئی ایسی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ جو آنے والے دنوں میں کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں معاملات؟ میں دیکھیں اس وقت سبھی بھائی جو ملک کے حالات ہیں، اور ہم لوگوں نے اتنے فرنٹس کھول دیے ہمیں، تو میرا خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم۔ اور کل بھی دیکھیں، کل پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا، بڑا پازیٹیو سٹیپ لیا ہے، کہ ہمارے جو اپنا آرمی چیف صاحب کی جو والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی نے بڑا اچھا میسج کیا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور یہ دیکھیں، یہ میسج میں سارے پاکستانیوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے 2 سال میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور میں نے کل اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کی ہماری سوسائٹی کا ایک سوشل فیبرک تھا، وہ کہتے تھے نا کہ ماں پیڑا سارے دی سانجیاں، ہاں جی بالکل ٹھیک جی۔ جی، بالکل۔ تو لیکن ہم نے پچھلے 3 سال میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ نہیں، انہوں نے نا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی سانجی نہیں سمجھا،
نہیں اور سمجھا ان سر، نہیں اور سمجھا۔ ان کی عزتوں کو بھی تار تار کیا گیا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ پہلے تو میں پی ٹی آئی کے نے کل یہ جو ایک انیشیٹو لیا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے، دیکھیں کسی کی بھی والدہ کسی کی بھی ہو، اور یہ تو مطلب کوئی ظاہری بات ہے، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی کے جی، آرمی چیف ہے، تو یہ تو کسی کی بھی والدہ ہو، ان کی ڈیتھ ہو، اس پہ پازیٹیو میسج ہونا چاہیے، اور بڑا بالکل اچھا آپ صحیح میسج، کہہ رہے ہیں، بڑا بالکل بڑا آپ صحیح کہہ رہے میسج دیا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیوٹی میرا خیال ہے ہمیشہ پی ٹی آئی نے شروع کی ہے، دوسری طرف سے پازیٹیوٹی نہیں آئی، اور پی ٹی آئی بلیو ہی نہیں کرتی کہ مطلب اس طرح عورتوں کے ساتھ اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ چیزیں، ان پہ پی ٹی آئی بلیو خان صاحب نے ہمیں سکھایا نہیں ہوا، تو یہ ایک بالکل انہیں بھی پازیٹیوٹی اللہ کا۔ کرے، عاطف بھائی انہیں بھی اللہ کرے سمجھ آئے، دیکھیں وہ سمی دین بلوچ کی والدہ، حیدر سعید کی یس والدہ، احمد یس نورانی کی والدہ، آج وہ دیکھیں جو صحافی رات کو انہوں نے اغوا کیا، اس کی والدہ وہ لاٹھیاں اٹھائی، بزرگ عمروں میں اس وقت رمضان کے دنوں میں وہ جس طرح اپنے بچوں کے لیے در بدر عدالتوں میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کوئی ہدایت دے، انہیں بھی کوئی پیغام دے۔ سبھی بھائی بالکل، دیکھیں میں یہی تو بول رہا ہوں، میں کل ٹویٹ بھی یہی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بہت پازیٹیو میسج ہے، اور ایز اے قوم ہم سب مل کے ایٹ لیسٹ اس بات پہ تو عہد کر لیں، چلو سیاست اور وہ چیزیں ہوتی رہیں گی، کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہیں۔ یہ جو بالکل پچھلے 70 سال ہم نے ایک چیز سنی ہے، اور اس پہ ہمارا ملک چلا ہے، ہمارا سوشل فیبرک، ہماری ویلیوز، آج سے کل سے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں یار کہ آئندہ ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ بالکل صحیح بات ہے، بچوں، بزرگوں، عورتوں، اور یس آپ کو پتہ ہے معذوروں کو تو ویسے بھی جنگ میں بھی امان دی جاتی ہے، یہ تو بالکل، ان حالات میں تو اللہ معاف کرے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ عاطف بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اہم انفارمیشن دی ہے، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ لوگ واقعی محب وطن ہیں، جو آپ کے دشمنان ہیں اس وقت جو آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کو بھی شاید کوئی کلپ آپ کا کوئی کاٹ کے بھیج دے گا کہ نہیں ہے یہ سارے محب وطن ہیں، آپ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔